آج ہم دا ڈارک روم میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے. جب بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کی اور اب تک کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, کتنی باقی ہمیں دکھائی دیں گی, اور جب بات کرتے ہیں دجال کی تو دجال کیا ہے, دجال کس طرح سے آئے گا, لوگوں کو کیسے ورگلائے گا, دجال کی کیا نشانی ہوگی, دجال کس طرح کا ہوگا, جب اس کی فزیکل اپیرنس کی بات کرتے ہیں, کہ سب جانیں گے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی ڈارک روم. جی بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا. دجال کے متعلق کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی دجال کے متعلق ہمارے علم میں آیا ہے یہ قرآن پاک کے ذریعے نہیں آیا بلکہ حدیث کے ذریعے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, مسلم میں, بخاری میں اور مشکات شریف, تو اسی سے ہم نے اخذ کی ہیں چیزیں اور وہی تمام علماء کرام اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں دجال کی, دجال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا. یعنی دجال ایک فتنہ ہے؟ جی فتنہ ہے. اسی پروگرام میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے پوری دنیا کو ہلا دے گا, خاص طور پر مسلم امہ حیران پریشان ہو اسے دیکھ کے. حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ایک خوبصورت شخصیت کر رہی ہیں, ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور دو شخصیات انہیں پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہی ہیں اور بہت خوبصورت ہے. یہ تھے حضرت عیسیٰ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں نے اسی خواب میں دیکھا کہ ایک اور شخص جس کے گھنگریالے بال ہیں اور اس کے ماتھے پہ صرف ایک آنکھ ہے اور وہ آنکھ انگور کے دانے جیسی ہے, وہ بھی طواف کر رہا ہے. تو میں نے خواب ہی میں پوچھا اللہ پاک سے کہ یہ کون ہے. مجھے بتایا گیا کہ جو پہلے خوبصورت نوجوان آپ نے دیکھے حضرت عیسیٰ ابن مریم, اور جو دوسری شخصیت آپ نے دیکھی ہے وہ ایک آنکھ والا جو ہے وہ دجال ہے, اور یہ فتنہ ہے اور یہ شیطانی قوتوں کا نمائندہ ہے. یہ بعد میں علماء کرام نے بتایا. نبی پاک کو بتایا گیا کہ یہ دجال ہے. نبی پاک نے پھر حدیث فرمائی کہ قیامت تک جو بڑے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. ٹھیک. دجال کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائیں کہ دجال کے پاس اتنی قوتیں ہوں گی کہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک. تو یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں قیامت کی اب تک کون سی خوفناک نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں؟ قیامت کی نشانیوں کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, میکرو اینڈ مائکرو. میکرو لیول پہ دھواں, سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے, دجال کا فتنہ آئے گا اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی مسلم فورسز اور اینٹی مسلم فورسز. غالباً وہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو اینٹی مسلم فورسز ہوں گی ان میں 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں حصہ لیں گے, اور اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا فتنہ برآمد ہوگا. اس وقت یہ جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے کہ دجال نے برآمد بھی شام اور عراق کے درمیان سے ہونا ہے, تو اس وقت جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے اس کو بعض لوگ ڈپکٹ کر رہے ہیں, ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید وہی لڑائی ہے جو آگے جا کے پھیلے گی, بہت بڑی مسلم اور اینٹی مسلم یا پرو جیو اور مسلمز لڑائی میں تبدیل ہو جائے گی, اور اس لڑائی کے بعد ہی دجال کا فتنہ بنا. لوگ گیس کر رہے ہیں, لیکن سوچا ایسے جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی اس وقت جو لڑائی فلسطینیوں کے خلاف ہو رہی ہے اس میں یک طرفہ لڑائی ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویسی نشانی ہے. جی لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ شاید قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو دجال کا جو فتنہ ہے, جب فتنے کی بات کرتے تو کس قسم کا فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, فتنہ کیا ہوگا؟ جی فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس اتنی قوتیں ہوں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. مثلاً وہ چٹیل میدان میں سبزہ اگا سکے گا, وہ بارش برسا سکے گا, وہ مردوں کو زندہ کر سکے گا. ایک چھوٹا سا ریفرنس یہاں دیتا ہوں کہ ایک شخص اس کے پاس آ کے کہے گا, وہ مسلمان ہوگا, کتابوں میں اس کا ریفرنس لکھا ہے مومن ہوگا,
اچھا ٹھیک ہے. وہ اسے کہے گا کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ تم آؤ گے, تمہارا یہ حلیہ ہے, تم خدا نہیں ہو, تم دجال ہو, شیطان اور طاغوت کے نمائندے ہو اور خدا نہیں. لیکن یہ آپ نے بتایا نا اس کی آنکھ ہوگی ایک, اب یہ بتائیں اس کی آنکھ کدھر ہوگی؟ ماتھے پہ ہوگی؟ ماتھے پہ ہوگی جی, ماتھے پہ ہوگی. جب وہ مومن یہ کہے گا تو وہ کہے گا میں ہی خدا ہوں, تمہیں مارتا ہوں اور تمہیں زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کے 2 ٹکڑے کر دیں اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان ایسے لکھے گا, چلے گا, واک کرے گا, پھر اس کے دونوں ٹکڑے جوڑ کے کہے گا اب بتاؤ. وہ شخص کہے گا نہیں, تم دجال ہو اور فتنہ ہو, اللہ نہیں ہو, خدا نہیں ہو. تو وہ کہے گا اب میں تمہیں مار رہا ہوں اور جہنم میں پھینک رہا ہوں. اس کی اپنی جنت اور جہنم ہوگا. اچھا, حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اس کا جہنم ہوگا وہ مسلمانوں کی جنت ہوگی, جو اس کی جنت ہوگی وہ مسلمانوں کا جہنم ہوگا, اور وہ اس مومن کو مار کر اپنے دنیا میں ہی اس نے ایک جنت اور جہنم بنائی ہوگی, ساتھ لے کے چلے گا, ٹھیک ہے, پھینکے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو مومن بہت بڑا شہید ہوگا کیونکہ دجال کے ہاتھوں مارے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ دجال کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت پر فتح پا چکا ہوگا بذریعہ سائنس یا کسی اور وجہ سے. تو یہ جس آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دجال کا تعلق ہو سکتا ہے فری میزنز یا کالا جادو کرنے والوں سے یا ایلومیناٹی سے؟ کوئی ایسا کوریلیشن ہے؟ میں ایک بات یہاں واضح آپ کو کہ جب سے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے, آدم کی آمد سے لے کے سرکار مصطفیٰ تک اور سرکار رسالت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک, دنیا ہمیشہ سے ایک لائن آف ڈی مارکیشن دنیا میں لگی ہوئی ہے. اللہ کی فورسز اور اینٹی اللہ فورسز. اینٹی اللہ فورسز کون ہے کہ جب سورہ کاف کی 50ویں آیت ہے کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور شیطان ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا کہ میرے سامنے تو اس نے مٹی سے تم نے بنایا, میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ تو اپنے آپ کو سپیریئر گردانا, تو وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا تو اس نے قیامت تک مہلت مانگی. تو اس تمام شیطانی فورسز, اینٹی اللہ فورسز, طاغوتی قوتیں, فری میسن, شیطانیت, کالا علم, وہ ساری اینٹی اللہ فورسز ہیں اور وہ ہمیشہ سے موجود ہیں. ہاں, منظر عام پہ وہ آئیں گی جب اللہ کا حکم ہوگا اور ٹائم آئے گا. دجال از دا مین سمبل آف دیٹ. ٹھیک. تو یہ آپ نے کہا برآمد ہوگا, دجال کہاں سے برآمد ہوگا ذرا بتائیے؟ شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ سے. ٹھیک ہے, مکہ مدینہ دجال انٹر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی, بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. وہ مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے, لیکن بعض محدثین کا خیال ہے کہ وہ مکہ میں انٹر ہو جائے گا کیونکہ نبی پاک نے اسے طواف کرتے دیکھا ہے. مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا. تو مدینہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کی کتب میں یہ ہے کہ مدینہ میں اس لیے انٹر نہیں ہوگا کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے, 7 دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے, اور وہ جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے ہانک کر شام کی طرف دھکیلیں گے. وہ فرشتوں سے ڈر کر ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا. وہ اس پہاڑ کا نام احد. ٹھیک.